ملک کے حکم کے سے بھاگ گیا، مطلب اس کو اجازت ہے، کیونکہ غلطی کدھر ہے؟ اس دیش کے حکم میں غلطی ہے۔ کیا غلطی ہے؟ انڈین کانسٹیٹیوشن میں کیا غلطی ہے؟ انڈین کانسٹیٹیوشن میں مسلمان کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے، برابر ہے کیا نہیں ہے؟ کیوں؟ اسلام میں اجازت ہے۔ آپ جانتے ہیں ہندو مذہب میں بھی ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے۔ آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے، رامائن میں شری رام کے والد کے کتنے بیویاں تھے؟ 3 بیوی تھے۔ شری کرشن کے کتنے بیویاں تھے؟ 4 10,000 10,000 16,108 مجھے پتا ہے 16,108 جب شری کرشنا کے 16,108 بیوی تھے تو مسلمان کے کم از کم 4 کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھائی صاحب سوال کا جواب تو سنیے، پہلا آپ سوال کا جواب نہیں سن رہے اور آپ بحث کریں، نو پرابلم، جواب تو سنیے۔ آپ یہ نہیں جاننا چاہتے اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت کیوں ہے، اس کا جواب دے رہا ہی نہیں میں دے رہا ہوں پرابلم کدھر ہے؟ پرابلم اگر کچھ پرابلم ہے، پرابلم کا حل کرنا چاہیے۔ آپ اگر ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے، وشنو سوترا ادھیے نمبر 24 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہے کہ برہمن 4 بیوی رکھ سکتا ہے۔ تو جب ہندو مذہب کی کتاب اجازت دیتے ہیں 1 کروڑ 10 کروڑ 1000 کروڑ 16,000 کروڑ ممانعت نہیں ہے، تو یہ انڈیا میں یہ انڈین گورنمنٹ ہے جس نے پابندی لگائی 1954 میں 1954 میں انڈر دا اسپیشل میرج ایکٹ، اسپیشل ہندو میرج ایکٹ۔ یہ ہندوستان کی حکومت نے یہ پابندی لگائی کہ ہندوستان میں ہندو صرف 1 بیوی کر سکتا ہے۔ یہ ہندوستان کی حکومت نے پابندی لگائے، ہندو مذہب کی کتاب میں نہیں۔ تو افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہندوستان حکومت کو کسی نے ہندو مذہب کی کتاب نہیں دکھائی۔ تو میں کہتا ہوں جب ہم مسلمان کو اجازت دیتے، ہندو لوگوں کیوں نہیں دیتے؟ شری رام کی والدہ، شری رام کے والد کے 3 بیوی تھے، شری کرشن کے 16,108 تھے، وشنو سوترا میں لکھا کہ برہمن 4 بیوی رکھ سکتا ہے۔ تو کیوں اس دیش کی حکومت ہندو مذہب پہ پابند؟ کیونکہ اس دیش کی حکومت نے ہندو مذہب کی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا۔ تو میری گزارش ہے اگر اس دیش کی حکومت ہندوؤں کو بھی اجازت دے جتنی چاہے اتنی بیوی کرے تو شاید دھرمندر مسلمان نہیں۔ اسلام کے جتنے بھی اصول ہے، کوئی بھی اصول ہے، آپ کہتے ہیں گیٹ اوے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں بھائی صاحب، اسلام کی صرف ایک آپ چیز بتائیے، اسلام کیا مسلمان کی نہیں، مسلمانوں میں غلطیاں ہوتے، اسلام کی قرآن اور صحیح حدیث میں سے ایک چیز بتاؤ جو اسلام میں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے، صرف ایک۔ میں جانتا ہوں یہ میڈیا جتنی ہے، یہ جتنے دیگر ممالک ہے اسلام کے خلاف بالکل سے ابیوز کر رہے، اس کے سارے الحمدللہ جواب منطق کے ساتھ دوں گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا قرآن میں لکھ رہا ہے اخلاق بند کر کے مانو، آپ غیر مسلم قرآن میں نہیں مانتے، میں قرآن کو سائڈ پہ رکھوں گا، منطق کے ذریعے سائنس کے ذریعے آپ کو ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ جو بھی احکام، ہر ایک حکم جو قرآن اور صحیح حدیث میں، وہ سائنٹیفک ذریعے، حکمت کے ذریعے، منطق کے ذریعے آپ کو ثابت کروں گا کہ صحیح ہے، انسانیت کے خلاف نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے علم کی وجہ سے آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ چند اسلام میں گیٹ اویز ہے، آپ ایک گیٹ اوے بتائیے جو انسانیت کے خلاف ہے۔ اور ایک کشونت سنگھ جو جواب سنا، سارے سوال کا جواب دے رہا تھا الحمدللہ منطق کے ذریعے، غیر مسلمان پیدا مار رہے تھے، غیر مسلح قبول کر رہے تھے، اس کو چوٹ پہنچ رہی تھی، اس کو چوٹ پہنچ رہی ہے کہ میں لکھوں گا تو کس کے خلاف لکھوں گا، مجھے کیسا پیسہ ملے گا؟ جتنا زیادہ خلاف لکھیں گے اتنا زیادہ پیسہ، برابر کیوں نہیں؟ تو یہ شخص اتنا مشہور ہو رہا ہے، یہ تو سارے اللہ تعالیٰ کی، میں کچھ نہیں ہوں، میں جو ہوں ایک طالب علم ہوں، نہ کوئی میں عالم ہوں، نہ کوئی بڑا آدمی ہوں، معمولی سا ڈاکٹر ہوں، بات کرتے کرتے اللہ کی مدد سے یہاں پہنچ گیا ہوں، آپ لوگ کی محبت نے مجھے کھینچ لایا ادھر۔ میں جواب دیتا ہوں قرآن و حدیث سے، غیر مسلم کے لیے
ثابت کرتا ہوں منطق کے ساتھ, سائنس کے ذریعے. تو جو گیٹ اویز کہہ رہے ہیں, جس طریقے سے آپ نے سوال کیا, یہ غیر مسلم اسلام میں آسانی سے کیسے آ سکتے, کیوں آ سکتے؟ مجھے اس کے دل کی بات پتا نہیں. اگر وہ منہ سے کہتا ہے کہ میں اللہ پہ ایمان لے کے آتا ہوں, اللہ کے رسول پہ مانتا ہوں, میں اسے تسلیم کرتا ہوں, لیکن اس کا مطلب ہے آخرت میں جنت میں جائیں گا. آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے لوگوں کے دل کی بات جانتا ہوں, لیکن میں اس پہ الزام نہیں لگا سکتا ہوں. یہ کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے دھرمیندر نے اسلام قبول کیا, ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ ایمان بھی لے کے آئیں گا, پختہ ایمان. تو میں اسے اسلام میں آنے کی پابندی نہیں لگا سکتا ہوں, لیکن اگر وہ صرف اس وجہ کے لیے اندر آیا اور اللہ اس وجہ کے لیے آ کے اگر ایک اللہ میں مانا, صرف اس کی عبادت کی, شرک نہیں کیا, اللہ کے رسول نے مانا, پھر بھی اس کے لیے جنت انشاءاللہ. حالانکہ شروعات میں دوسری بیوی کرنے کے لیے آیا, لیکن اللہ کی طرف تو آیا, شرک سے تو بچا. لیکن اگر دوسری بیوی کرنے کے لیے اسلام میں آیا اور شرک کیا تو کوئی بھی اسے نہیں بچا سکتا. تو یہ ایک گیٹ اوے نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ something people get tempted. وہ کبھی بچے لوگ کو اب کچھ کہنے کے لیے چاکلیٹ کھائیں گے تو میں تم کو اپنی بات مانوں گی, چاکلیٹ دوں گا, تو چاکلیٹ کی وجہ سے آپ کا بچہ آپ کی بات مانتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ تو یہ ہو سکتا ہے ان کے لیے چاکلیٹ ہے, کن کے لیے؟ غیر مسلم کے لیے. لیکن چاکلیٹ کے ذریعے اگر صحیح مسلمان بنتا ہے تو کیا حرض ہے؟ آپ سمجھ رہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں, دروازے سب کے لیے کھلے, آپ کے لیے بھی کھلے. آپ بھی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو تو بے شک میں آپ کو گلے لگاؤں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی صاحب کی نیت کیا ہے, کیا بھائی صاحب لوگوں کو دکھانا چاہتے کہ مسلم بنے. آپ قبول کرنا چاہتے اہلاً و سہلاً, میں آپ کو گلے لگاؤں گا. میں بھی قبول کرنا چاہتے پھر بھی گلے لگاؤں گا, نو پرابلم بھائی صاحب. ہوپ یہ آپ کے سوال کا جواب. تھینک یو سر, دعا میں خیال رکھیے گا. جی ہاں, انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کروں گا آپ کو ہدایت دے. First of all, good evening, Dr. Nayak. You said that... kindly state your name and profession first. Right, my name is Ajit Apollonius and I am a serviceman by profession. Right. So you said that there's only one God, right? That's Allah. Now, I am a Christian by faith, and what I believe is, if you have read the Bible, you said that you've read, and if you read, it's written very clearly that Jesus himself has said that I am the Son of God. No other prophet has said that. You agree to it that Jesus is a prophet, right? And he's also said that I am the way, the truth, and the life. He was born of a virgin lady. He died on the cross and he resurrected from the dead. So there's something special happening. And I'd like to tell you that I, as a Christian, also believe in the faith that there is only one God, but there's certainly a divine mystery that there is three persons in this one God. That is God the Almighty, God the Son, God the Holy Spirit. That's it. And the second part of the question... No, the brother already asked 3 questions. We can ask again. Sure. Please let me reply these. Sure. The brother has accepted my challenge. I gave a challenge in my talk. But if any Christian can point out a single verse from the Bible, any unequivocal verse, any unambiguous verse in which Jesus Christ, peace